دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے، لیکن یہ دلہن کس کے لیے تیار ہوتی ہے؟ دلہن تو دلہا کے لیے تیار کی جاتی ہے کہ پہلی ملاقات میں جب ایک دلہا اپنے دلہن کو دیکھے تو اس کا دل مطمئن ہو، اس کے دل میں سرور اور خوشی کے آثار اور کیفیات پیدا ہوں، اسی غرض کے لیے دلہن کو تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے صورتحال کیا ہے کہ ہماری دلہنیں جو ہے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر کے بے پردہ حالت میں وہ شادی ہالوں میں پہنچتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مخصوص کمرے میں موجود ہوتی ہے۔ وہاں پر جو ہے غیر محرم فوٹوگرافر جا کر کے اس کی مختلف تصویریں وہ جو ہے حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے اختتام پر دلہن کو جو ہے اسٹیج کے اوپر لایا جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے روشنی کی مقدار اور کیفیات کم کر دی جاتی ہے اور گانے بجانے شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان سے اس دلہن کو اسٹیج پر لایا جاتا ہے۔ اس وقت کیا صورت ہوتی ہے؟ وہ دلہن جو دلہا کے لیے تیار ہوتی ہے، دلہا سے پہلے اس کے اوپر اور لوگوں کی نظریں لگ چکی ہوتی ہیں، اور اسٹیج پہ لے جا کر کے اس کو جب بٹھایا جاتا ہے اور پھر فوٹوگرافر اس کی مختلف تصویریں بنا رہا ہوتا ہے، وہ حیا کہاں چلی گئی؟ وہ غیرت کہاں چلی گئی؟ یہ ہم کس جانب چلے گئے ہیں؟ یہ شیطان نے ہمیں کس جانب بہکا دیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ گزشتہ 30-40 سال کے عرصے میں ہم دھیرے دھیرے اپنے کلچر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنے اقدار اور تہذیب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا سبب یہی ٹی وی ڈرامے ہیں، یہی فلمیں ہیں، اور اب اس پر مستزاد ٹک ٹاک اور فیس بک اور اس قسم کے دیگر ذرائع، ان ذرائع سے جو ہے جو بے حیائی کا سیلاب عمدہ چلا آ رہا ہے، اس نے ہماری نئی نسلوں کے ذہنوں کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اس پر مزید آفت یہ کہ گزشتہ چند سالوں سے ایک باقاعدہ منظم طریقے کے مطابق یہاں پر جو ہے ہماری تہذیب کے بالکل برعکس بے حیائی اور فحاشی پر مبنی جو ہے یہاں پر تہوار، اس کو جو ہے ترقی دی جا رہی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ جو 14 فروری کو یہ دن منایا جا رہا ہے، یہ تو مغرب کا کلچر ہے، یہ تو غیروں کا کلچر ہے۔ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج جو ہے وہ جو ہے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے اور اسی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آج جو ہے وہ تہذیب اور وہ دن اور وہ تہوار جو ہے اس کو جو ہے یہاں ترقی دی جا رہی ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ تہوار اس طرح جو ہے منانا شروع ہو گئے ہماری نئی نسلیں، تو ذرا تصور کیجئے آج جو حالت ہے، کیا آج سے 10 سال کے بعد پھر یہ حالت رہے گی؟ آج سے 10 سال کے بعد تو اس سے بھی زیادہ برے حالات ہوں گے۔ لہٰذا اس وقت جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے صالح نوجوان، مرد یا عورت، لڑکے اور لڑکیاں، وہ آگے بڑھیں اور وہ جو ہے اپنے اقدار کی حفاظت کے لیے جو ان سے ممکن ہے وہ اختیار کریں۔ حیا یہ جو ہے رب العالمین کا ہم پر حکم ہے کہ اس حیا کی پابندی ہم نے کرنی ہے۔ ایک حیا جو ہے حیا نفسانی ہے اور دوسری قسم حیا ایمانی ہے، ہمیں دونوں اختیار کرنا ہوں گے۔ حیا نفسانی یہ ہے کہ برہنہ نہ ہوا جائے، سطر کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم حیا ایمانی، حیا ایمانی کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ حیا ایمانی یہ ہے کہ تم اپنے سر اور دماغ کے افکار کی حفاظت کرو، یعنی تمہارے دماغ میں
تمہارے خیالات میں، تمہاری سوچ میں بے حیائی کی باتیں نہ ہو، بے حیائی کے حوالے سے سوچ پروان نہ چڑھے۔ اپنی سوچ کی حفاظت کرو، اپنے دماغ کی حفاظت کرو۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا اور تم اپنے پیٹ اور جو اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، اس میں غلط چیز داخل نہ ہو، اس کی حفاظت کرو۔ اور فرمایا موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو، یعنی اپنی موت کو یاد رکھو۔ یہ دنیا کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، یہ تو وقت مہلت ہے، لہٰذا یاد کرو کہ ہمیں اپنے قبروں میں پہنچنا ہے، اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے۔ اور فرمایا جسے آخرت کی چاہت ہو، یعنی جو آخرت کا طلبگار ہو، جو جنت اور رب کی رضا کا طلبگار ہو، وہ دنیا کی زینت ترک کر دے۔ یہ دنیا کی زینت ہے کہ انسان بے حیائی کا مرتکب ہو جائے اور اس قسم کا لباس پہنے جو شرم اور عار کا باعث ہو، اور لوگوں کے سامنے اس کی واہ واہ داد و تحسین تو حاصل ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ناپسندیدہ قرار پائے۔ فرمایا پس جس نے اس طرح کیا، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اس نے عمل کر لیا، اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے حیا کی، اور اس طرح حیا کی جس طرح کے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے ایمانی حیا جو ہر مومن سے اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ لہٰذا شیطان کی کوشش یہ ہے کہ اس حیا سے بندہ مومن دستبردار ہو جائے۔ اس موقع پر جب کہ یہ تاریخ آ گئی ہے اور اس تاریخ کو اباحیت پسند لوگ اور شیطان کے کارندے بے حیائی کے طور پر منا رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے صالح نوجوان بچے اور بچیاں آگے بڑھیں، پیش قدمی کریں اور اس دن کو یوم حیا کے طور پر منائیں، دنیا کو یہ پیغام دے دیں کہ ہم امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے اور روحانی بیٹیاں ہیں، اور ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے، اسی طرح امت کا ہر نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، وہ حیادار ہے، اور اس بے حیائی کو یکسر ہم مسترد کرتے ہیں۔ لہذا کل